یہ ورڈ مشکل کیوں ہے؟ دیکھیں 1 2 3 اور 4 ورڈ دیکھیں، گنہ بھی آ گیا اور اخفا بھی آ گیا۔ اب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی اخفا اور گننے میں فرق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نورانی قاعدے کی سیریز مکمل ہونے کے بعد اب ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ آج کے سبق میں ہم اس مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ ورڈ مشکل کیوں ہے۔ دیکھیں 1 2 3 اور 4 ورڈ اکٹھے ہیں جن کے اوپر تشدید ہے۔ یہ جو 4 حرف ہیں ان چاروں کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے، اس ورڈ کی ادائیگی کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے اور اس پر کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کا، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں تو آ رہا ہے تو یہاں پر وقف کریں گے، اور اس کے بعد قلقلہ کس طرح کریں گے۔ با کے اوپر تنوین ہے تو تنوین کو ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، کس طرح یہ رول اپلائی ہوتا ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سے پارے میں صورت ہے اور یہ کون سی آیات ہے اور کس پارے میں ہے۔ یہ سورۃ النور ہے اور آیات نمبر اس کی 39 یعنی 39 نمبر آیات ہے، اور اس کے بعد پارہ نمبر 18 قد افلح، اس پارے میں یہ آیات مبارکہ ہے جس میں یہ مشکل ترین ورڈ ہے۔ چلو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ او کظلمات فی بحر، اس کے ہجے کس طرح کریں گے، حمزہ واو زبر او، کاف زبر کا، او کا، یہاں پر یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے، حروف لین ہے اور نرمی سے بھی۔ او کا، غا پہ زو، او کا زو، لام پیش لو، میم کھڑا زبر ما، او کا ظلما، تا دو زیر، تین ہم نے نہیں کرنا، یہاں پر ہم کریں گے اخفا، گنہ نہیں کریں گے، تین گنہ ہو گیا۔ اخفا کس طرح کرنا ہے، او کا ظلمات، آواز ناک کی طرف جائے گی اور ناک سے ہی آواز خارج ہوگی۔ او کا ظلمات فی بحر، فی بحر، فی بحر۔ آگے دیکھیں یہ مشکل ترین ورڈ ہے، را کو ہم نے اس لام سے ملا لیا، آگے ہم کیا کریں گے، لام کو اس جیم سے ملائیں گے، اور یہ جو لام ہے یہ 2 مرتبہ لکھا گیا ہے۔ جب بھی آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی تشدید آ جائے تو اس کے اندر ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف مشدد ہوتا ہے۔ آپ نے اس تشدید کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ جب بھی ہم نے تشدید کو پڑھنا ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے، بحرل، یہاں پر سختی ہوئی اور ہم نے لام ساکن کو پڑھ لیا، اب ہم لام مشدد کو پڑھیں گے۔ اس پیش کو ہم آگے والی جیم سے ملائیں گے، یہ جیم بھی ساکن ہے، لج، آگے جیم یا زیر جج، لجج، آگے ہے یا، یا کے آگے پھر دوسرا یا ہے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یا 2 زیر جی، لججی، لججی، آگے ہے یا کو غین سے ملائیں گے، یغ۔ یہ کون سا قاعدہ ہے، یہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے، مدغم کرنا، کس کو، ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا اور غننے کے ساتھ، کس طرح، لجی، یغ، شین کھڑا زبر شاہ، ہا پیش ہو، یغ شاہ، لجی، یغ شاہ، موجم، یہاں پر دیکھیں گنہ بھی آ گیا اور اخفا بھی آ گیا۔ اب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی اخفا اور گننے میں فرق۔ موجم، جم، دیکھیں کتنا فرق ہے، جم، فوقیہ، موجم، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی گنہ اور اخفا ایک ساتھ آ رہے ہیں۔
موج من فوقه سحاب. یہاں پر اب ہم کیا کیا، ہم نے سٹاپ کیا، وقف کیا، رکے تو ہم نے کیا کیا، اوپر والی دو پیش کو ڈراپ کر دیا، با کو ساکن پڑھا. جب بھی دو پیش دو زیر آ جائے تو آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہو تو ہم آخری حرف کے اوپر یہ جو دو پیش ہیں ان کو بھی ڈراپ کر دیں گے، دو زیر کو بھی ڈراپ کر دیں گے. جب یہاں پر دو زبر ہوگی تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، ایک الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، دوسری زبر کو ڈراپ کر دیں گے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب.